نے سب کچھ لکھ لیا ہے, سب ہم ڈھونڈ کے نکال لیں گے. انہوں نے 2-3 کے نام بھی لیے, یہ کیے. امی کو کر دیا یوں خاموش, ہمیں خبر بھی نہیں. امی ڈر کے مارے فون بھی نہیں کریں کہ فون پہ بات کریں, فون ٹیپ ہوتے ہیں کہ ہمیں بتائیں بھی نہیں. میرے خیال سے تقریباً 15-20 دن اس اذیت میں امی گزری. اور پھر ہم نے امریکہ میں دیکھا MSNBC کے شو میں بریکنگ نیوز آتے ہوئے کہ عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. اور اس وقت وہ امریکہ کی, یہ 2003 کی بات کر رہی ہوں میں, اپریل 2003 کی. فوراً ہم نے گھر پہ فون کیا کہ عافیہ کہاں ہے. امی کہتی خاموش رہو خاموش رہو, عافیہ کا نام نہیں لو ہی نہیں. امی کیا ہو گیا, یہاں ٹی وی پہ ہی آیا ہے. یہ سن کے تو ظاہر ہے امی کے تو پیروں تلے زمین وہ ہو گئی, کچھ سمجھ نہیں آئے. ہمارے پیروں تلے زمین وہ ہو گئی, کچھ سمجھ نہیں آئے کیا کریں, کیا ہوا, کس لیے. وکیل کیے, یہ کیا. امی نے یہاں پہ جب معلومات کی تو سب نے بہت احترام سے, بہت ہی پیار سے کہا ہمیں نہیں معلوم جی, ہمیں نہیں معلوم, امریکہ کے پاس ہے, امریکہ کے پاس ہوگی. آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں, آپ ہم سے کیوں کہتی ہیں, آپ فوراً امریکہ جائیے. امی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, ٹکٹ کٹوایا, فوراً امریکہ آ گئی. اب امی امریکہ آئی اور پھر ہمارے اوپر چیخیں تم کیسے بہن بھائی ہو. ہم نے کہا ہم کیا کریں, ہم نے وکیل تو کیے, ہم نے معلوم کر رہے ہیں ہم کہ آخر کیوں, کس لیے, کیا ہوا. تو ہمیں مقدمے میں واشنگٹن میں مقدمہ ہوا, وہ جو ان کیمرہ ہوتے ہیں کلوز, وہ پورے کالے ٹیپ لگا کے یہ کہ آپ باہر کوئی بات بھی نہیں کہہ سکتے, وہ اس کے اندر ہم سے کہا گیا کہ دیکھیں آپ اگر خاموش رہتے ہیں وی کین اشور یو, یہ ان کے الفاظ ہیں, حلفیہ الفاظ. وی اشور, FBI کا ایجنٹ, اس کا نام تھا مائیکل یٹر, کم از کم اس نے حلف پہ یہی نام بولا تھا. اور اس نے کہا وی اشور یو شی از الائیو اینڈ ویل, شی ہیز کمیٹڈ نو کرائم, کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے, اس کے پاس انفارمیشن ہے اس کے سابقہ شوہر کی, اور اس کی جس کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہے, جس کی وجہ سے ہم نے اس کو روپوش کیا ہوا ہے. یہ اس نے بولا. مجھے تسلیاں دیتی میری دوستیں کہ فوزیہ شکر کرو کہ امریکہ کے پاس ہے, اگر وہ پاکستانیوں کے پاس ہوتی تو نہ جانے کیا حشر کر دیتے اس کا. اور جب میں نے اس کا وہ فوٹو دیکھا ہے تو میں نے کہا کہ یہ میں نے کس کی بات کیا سمجھی, کیا حشر کر دیا میری اس بہن کا. اور پھر اس کے بعد ایسی خاموشی, ہم نے کیا کچھ نہیں کیا, کتنے خط لکھے ہیں, کتنے ای میلز کی ہیں, کتنی وہ گئی ہوں. میڈیا آپ کو پتہ ہے اس وقت کتنی خوف میں تھی, کسی کی ہمت نہیں تھی. سیاستدان اپنے خوف, اپنی سیاسی نمبر بنانے میں جب بھی تھے اور آج بھی ہیں. جب بھی عافیہ نہیں آئی, آج بھی عافیہ نہیں آئی ہے. تسلیاں ضرور دیتے تھے میری والدہ کو بھی, مجھے بھی. میں جہاں گئی ہوں, میں 2005 میں آئی, جب والدہ کی حالت دیکھی میں نے تو میں امریکہ سے آئی. جب تک ہم امریکہ میں ہی کیس لڑ رہے تھے, میں یہاں پہ آئی, میں نے FIR کٹوانے کی کوشش کی, میں نے کیا کچھ نہیں کیا. کبھی آپ میں سے کسی نے کوشش کی ایک عورت ہو کے ذرا ان پولیس اسٹیشنوں پہ جا کے ذرا دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, اور یہ کس کیریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں, اور کیا وہ کبھی کر کے دیکھیں آپ, تو پھر آپ مجھ سے شکوہ نہیں کریں گے کہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا. لیکن یہ بھی ہو گیا. پھر ایسے ہو گیا جیسے کہ عافیہ کو زمین نگل گئی, آسمان کھا گیا, جیسے اس کا کہیں وجود ہی نہیں ہے, کہاں. اور ایک دم سے جیسے ساری چیزیں وہ ہوں, جادو کی چھڑی جیسی ہو. 2006 میں معظم بیگ, آپ نے نام سنا ہوگا, ابھی پاکستان بھی آئے ہوئے تھے, اور وہ وہاں پہ بگرام جیل میں رہے, گنتانمو میں رہے. یہیں سے اسلام آباد سے ہمارے سابق صدر نے انہیں بیچا تھا, اور پھر اس کے والد نے انگلینڈ کی شہریت حاصل کی, اور انگلینڈ نے پھر اس کو ریپیٹریٹ کیا, جس طرح عافیہ کو کیا, جس طرح اور ہزاروں کو کیا. تو اس نے بتایا, اس نے اپنی کتاب لکھی اینمی کمبیٹنٹ, اس میں اس نے بتایا کہ اس طرح ایک عورت ہے بگرام جیل میں, اور ایک نہیں بہت ساری ہیں, لیکن اس کی چیخیں ایسی ہیں, اور اس نے بہت دردناک وہ کھینچا. اس وقت میں نے ریڈ کراس کو رجوع کیا, اور بہت سی ہیومن رائٹس تنظیموں کو. میں نے کہا کہ میں پیسے دوں گی, یہ معلوم تو کریں یہ عورت کون ہے. شاید پتہ نہیں دل میں کیا آیا کہ شاید یہ عافیہ ہو, اگر نہیں بھی ہے تو کسی عورت کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں کہا جو بھی ہے اس کا معلوم کریں.
بہرحال انہوں نے سب کچھ کر کے مجھ سے یہ کہا کہ ہمیں اندر نہیں جانے دیا، ہمیں کوئی معائنہ نہیں کرنے دیا کسی بھی خفیہ جیل کا، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ عورتیں بچے نہیں ہیں یہاں پہ، صرف ہم ٹیپ چلاتے ٹارچر کرنے کے لیے مردوں کو. تو انہوں نے جو آواز، تو پھر میں بھی چپ ہو گئی. اور یہ لیکن اس کے بعد مطلب ایک دل بے چینی تھی. اور یہ پھر ہمارے وکلا نے کہا کہ آپ لوگ ڈیڈ باڈی کے لیے فائل کریں. بہت عرصہ ہو گیا، بہت وہ ہو گیا، ان لوگوں نے کہا تھا وہ الائیو اینڈ ویل ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ننھے بچے کسی حال میں اس طرح الائیو اینڈ ویل ہو سکتے ہیں، تو ان کی ڈیڈ باڈیز کے لیے آپ مقدمہ درج کریں. تو ہم نے مقدمہ درج کرا کہ ہمیں ڈیڈ باڈیز دو. نہیں تو پھر بتاؤ اگر زندہ ہے تو ہمیں دکھاؤ، ملاؤ، نہیں تو پھر ہمیں لاشیں دو اور ختم کرو اس قصے کو، کیوں ہمیں زندہ درگور کرتے ہو. تو یہ پورا کیس ہم نے بنایا، یہ ہم نے جمع کرایا. ادھر وہ کیس جمع کرایا تو جج نے کیس لینے سے انکار کر دیا کہ یہ بہن اور بھائی نے کیا ہے، والدہ زندہ ہے، والدہ کے دستخط لاؤ. تو انہوں نے پاکستان بھیجا. تو ہماری امی جو ہیں وہ رو دی، کہیں میں نہیں اس پہ دستخط کر سکتی، میری بیٹی زندہ ہے، میرا دل کہتا ہے میری بیٹی زندہ ہے. لیکن خیر ہم یہی کر رہے تھے ہم کہ کروا لیں، یہ کریں. ہم نے پھر دوبارہ سے وہ کر کے کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے نا، پھر کر کے ہم نے جمع کرایا. وہ خیر جمع ہو گیا. ادھر وہ جمع ہوا. ادھر طالبان کی قید میں ایک انگریز صحافی رہی، اس نے نکل کے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اس نے نکل کے اور پھر اسلام قبول کیا. اور وہ واپس آئی اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ تو بہت اچھا سلوک ہوا، لیکن جو اور جیلوں میں عورتیں اور بچے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اس نے پھر آواز بلند کی. آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان بھی آئی اور اس کے بعد ایک دم سے جیسے جادو کی چھڑی ہلی ہو، ایک دم سے سب لوگ حرکت میں آ گئے اور سب لوگ افغانستان پہنچ گئے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا سے وفد پہنچ گئے افغانستان کہ ہمیں دکھاؤ، ہمیں ملاؤ، یہ کون ہے پرزنر 650 اور خواتین اور بچے کہاں ہیں اور کون کون ہیں، سب دکھاؤ ہمیں. تو جیسے جادو کی چھڑی ہوئی ہو، غزنی میں عافیہ مل جاتی ہیں ان کو. ہمارے گھر FBI آتی ہے کہ عافیہ ہمیں مل گئی ہے. اور مزے کی بات جو ہے، اس وقت تو ہمیں نہیں پتہ تھا، لیکن اب عدالت میں گواہوں کے بیانات سے جو بچہ عافیہ کے ساتھ تھا اس کا بیان بھی عدالت میں ہے. وہ بچہ نہیں تھا جو بچہ اس وقت میرے پاس ہے جو عافیہ کا بیٹا ہے، وہ ایک دوسرا بچہ تھا. اس کا بیان عدالت میں قلم بند ہے. آپ اگر جائیں pacer.com پہ ساری عدالت کی وہ ہے، آپ اس میں پورا خود بھی پڑھ سکتے ہیں. مختصراً آپ کو بتاتی ہوں. اس نے بتایا کہ کابل سے مجھے ان کے ساتھ عافیہ کے ساتھ کھڑا کیا اور عافیہ سے کہا یہ تمہارا بچہ ہے اور تم آزاد ہو گئی ہو. اس کو پیسے دیے اور ایک بیگ دیا اس کے ہاتھ میں اور اس سے کہا کہ آپ جائیں، آپ غزنی جائیں، وہاں غزنی کے گورنر کے پاس آپ جائیے گا اور وہ آپ کو ٹرین میں بٹھا کے اور پاکستان بھیج دے گا اور اب آپ کو آزاد کر دیا اور یہ آپ کا بیٹا ہے. تو عافیہ نے دیکھ کے، وہ بچہ کہتا ہے مجھے دیکھ کے اور کہا کہ اتنا بڑا ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے. اور اس نے میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کہ میں رو دیا اور میں نے کہا کہ یہ واقعی میں میری ہی ماں ہے. اور میں اس سے گلے لپٹ گیا اور بولا کہ میں اس کو لے کے گیا. اور مجھے ہدایت یہ کی تھی کہ آپ نے غزنی کے وہاں پہ کمپاؤنڈ تک اس کو لے جا کے وہاں چھوڑ کر آنا ہے. ہم لوگ بیٹھے ٹیکسی میں، بس میں، مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال وہ بیٹھے اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو وہ بتاتا ہے کہ ایک دم سے اذان کی آواز آ رہی تھی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. ایک دم عافیہ وہ سن کے اور بے چین ہو گئی اور بولی کہ یہ آواز جہاں سے آ رہی ہے میں اس طرف جاؤں گی. بولا کہ میں نے اس کو بہت کھینچا. میں نے کہا گورنر کا کمپاؤنڈ اس طرف ہے، آپ مسجد کی طرف. اس نے کہا پہلے میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گی. اتنے دن ہو گئے میں نے یہ آواز نہیں سنی. بیٹا چلو پہلے مسجد چلتے ہیں، دیکھو حی علی الصلاح حی علی الفلاح پکارنے. وہ کہتا ہے بچہ کہ مسجد کی دیوار تک پہنچے ہیں ہم، دیوار پہ ایک دم بے ہوش ہو کے وہیں گر گئی اور لوگ جمع ہو گئے. ادھر گورنر صاحب کا بیان ہے کہ ان کے پاس فون آیا کہ ایک بے حد خطرناک خودکش بمبار آ رہا ہے، آپ اپنی پوری فورس کو باہر کھڑا کرتے. جیسے ہی نظر آئے ایک عورت کے بھیس میں آ رہا ہے، پاکستانی لباس پہنے ہوئے، دور سے نظر آئے گا، اس کے ساتھ ایک ٹین ایج بچہ ہے.
آپ کو جیسے ہی نظر آئے آپ چھلنی کر دیں، یہ بے حد خطرناک ہے، پورے غزنی کو اڑا دے گا، ایسا اس کے پاس مواد ہے. تو وہ سب وہاں پہ تیار تھے، لیکن آپ دیکھیے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. وہ تو وہاں اگر وہ اس وقت وہاں غزنی کے ادھر چلی جاتی اور دیکھیں ڈرگ کر کے اس طرح کیا تھا. یہ جو تصویر اس کی نظر آتی نا آپ کو، مقدمہ چلنے سے پہلے تک میں سمجھتی تھی کہ یہ تصویر جو ہے یہ اس کی گولیاں لگنے کے بعد یہ حالت ہوئی ہے، یہ گولیاں لگنے سے پہلے کی حالت ہے. اور یہ اس وقت کی ہے. وہ پیچھے جو سفید دیوار ہے نا وہ مسجد کی دیوار ہے. جب وہ وہاں پہ اس حالت میں انہوں نے کر کے اور نشہ دے کے وہ کیا تھا کہ وہ بھاگ نہ سکے، کہ گولیوں سے چھلنی ہو جائے. ہم نے ڈیڈ باڈی مانگی تھی نا، وہ ہمیں ڈیڈ باڈی دے دیتے. اور یہ لیکن اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر کی آواز تھی، وہ وہاں پہ گئی. تو وہاں پہ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے دیکھا، تلاشی کی، نہ کوئی وہ ہے. وہ وہاں سے کمپاؤنڈ سے بھی لوگ بھاگے آئے، زیادہ فاصلہ تو نہیں تھا دونوں اس میں. تو انہوں نے کہا ارے حلیہ تو یہ وہی ہے، لیکن بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نہتی عورت ہے. یہ کر کے انہوں نے اندر لے آئے، وہ گورنر اندر لے کے آیا، چائے وائے پلائی، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی. جب یہ ہوا تو وہاں سے فون آیا، اور فون آ کے پوچھتے ہیں کہ مشن اکمپلشڈ، کہ کیا وہ ختم ہو گیا وہ بمبار. تو انہوں نے کہا افغانیوں نے کہ بھائی آپ کو بڑی غلط فہمی ہوئی تھی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو نہتی عورت ہے. اس کے بعد یہ پانچ یہ فوجی اور تین اس میں یو ایس مارشل تھے، 2 FBI کے اہلکار تھے، اور ایک افغان وہ تھا ٹرانسلیٹر پشتو کا، اور ایک گارڈ تھا. یہ 7 لوگ تھے. یہ 7 لوگ آئے. تو پھر یہ آئے اور انہوں نے وہ کام جو افغانیوں نے نہیں کیا، اینی شواہد کے مطابق اس وقت پھر عافیہ کو جا کے کولڈ بلڈ میں بالکل کلوز رینج پہ، چونکہ دیکھیں جو سیلف ڈیفینس میں کرتے ہیں نا، یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں فوجی، انہیں بہت اچھے نشانے لگانے آتے ہیں. جو سیلف ڈیفینس میں کرتے ہیں وہ کمر سے نیچے کرتے ہیں، کبھی بھی کمر کے اوپر ہی ٹانگ پہ کرتے ہیں، اس پہ کرتے ہیں کہ اگر وہ حملہ کر رہی تھی اور اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے کیا ہوتا نا، تو ٹانگ پہ یا ہاتھ پہ گولی مارتے، کبھی بھی سینے پہ یا اس پہ نہیں. عافیہ کے دل سے 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے. دل کیسے بچا ہے یہ اس اللہ کی شان ہے. اور پھر 2 گولیاں ہیں، ایک سیدھے گردے میں سے جا رہی ہے اور ایک سائیڈ وائز جا رہی ہے، جس سے پوری آنتیں اس کی ختم ہو چکی ہیں. چھوٹی آنت پوری جو ہے نکال دی گئی ہے. یہ ساری چیزیں میڈیکل ریکارڈز میں موجود ہیں. اور اس کے بعد اس کو مار کے اتنے کلوز رینج پہ یہ جا رہے تھے، تو وہاں پہ پھر ایک اور کسی افغانی اللہ کے بندے نے کہا ابھی تو اس میں سانس ہے، اس کو وینٹیلیٹر پہ لگا دو. اس نے اس کو سانس دے کے پھر سے زندہ کر دیا. پتہ نہیں کس لیے اللہ نے اسے زندہ رکھا، کس چیز کے لیے. وہ گولی دل کے سینے کے تو آر پار گئی، دل کیسے بچا اس کا؟ شاید اس لیے کہ وہ حافظ قرآن تھی، شاید وہ قرآن ڈھال بن گیا اس کا. شاید اللہ نے کوئی اور مقصد تھا. اللہ نے اس کو ایک بدنام ہو کر یا ایک خودکش بمبار کی حیثیت سے ایک لاش ہمیں نہیں دینی تھی. اللہ نے دنیا کو دکھانا تھا کہ اللہ کی کیسی وہ بندی ہے اور کتنی عظیم وہ انسان ہے، اور اللہ کی کتنی پیاری ہے وہ، کہ اس کو اس طرح سے نہیں چھوڑا جائے گا. کیا اللہ کی منشا تھی. اب گھبرا گئے وہ، اس کو فوراً بٹھا کے اڑا کے بختر بند اس میں لے گئے، اور لے جا کے اور اسی زخمی حالت میں اس میں امریکہ لے کے گئے. 10-15 دن ادھر ادھر رکھ کے امریکہ لے کر گئے. اور مقدمہ کیا چلاتے ہیں اس کے اوپر؟ یہ چلاتے ہیں کہ 7 ان کے فوجیوں سے اس نے بندوق چھینی اس حالت میں. کیا وہ فوجی اگر اتنے ہی ڈرپوک اور اتنے ہی وہ ہیں تو لعنت ہے اس پہ، اور میں لعنت کرتی ہوں ہم سب پہ کہ ہم ان سے پھر بھی خوف کھاتے ہیں. کہ ان سے اس نے چھین لی وہ گن چھین بھی لی. M4 رائفل جو کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ 10-12 کلو کی ہوتی ہے، اور کسی نے کہا کہ 14 کلو کی ہوتی ہے، کہ میں بھی نہیں اٹھا سکتی، وہ میری چھوٹی بہن ہے. بہرحال وہ اس نے اٹھائی اور ان کے اوپر گولیاں چلائیں. کوئی زخمی نہیں ہوا، لیکن ان لوگوں نے سیلف ڈیفینس میں عافیہ کی کری. یہ سٹوری کی، یہ مقدمہ چلایا گیا. تمام یہ سارے گواہوں کے بیانات بھی آئے. لیبارٹری
انہی کی اپنی لیب نے کہا کہ کوئی نشان بھی نہیں ہے انگلیوں کے اس گن پہ، یہ گن کبھی چلی ہی نہیں۔ پورے کمرے کی تلاشی لے لی گئی، کوئی M4 رائفل کی بلیٹس نہیں ملے، کوئی گولیاں نہیں، کوئی خول نہیں، لیکن عافیہ پھر بھی مجرم قرار